جی میرا نام اشتیاق احمد ہے. میں بائی پروفیشن ہومیوپیتھ ڈاکٹر ہوں اور نیوٹریشنسٹ ہوں. علاج بالغذا کے حوالے سے میری تھوڑی سی محنت ہے, تو یہ میرا پیشہ ہے. سر میں بنیادی طور پہ بریلوی ہوں. تو پہلا تعارف تو یہ تھا کہ یہ شخص جس کا نام غلام احمد پرویز ہے یہ منکر حدیث ہے, اور میں حد سے زیادہ مطالعے کا شوقین ہونے کے باوجود جیسے ہی پرویز صاحب کی کوئی تحریر سامنے آتی یا ان کا نام بھی آتا تو اس کو سائڈ پہ کر دیتے. لیکن چونکہ الحمدللہ قرآن پڑھنے کا شوق, مختلف تراجم پڑھنے کا شوق, اور میں اس پہ طبع آزمائی بھی کرتا رہا, تو اتفاق سے ایک دن علامہ صاحب کی ایک ایسی تحریر جس کے اوپر ٹائٹل تو موجود تھا لیکن ان کا نام نہیں تھا, خدا اور سرمایہ دار, تو مجھے پرانی کتابوں کے ایک سٹال سے وہ مل گئی. تو جب میں نے اسے پڑھنا ہی شروع کیا تو مجھے اس نے اٹریکٹ کیا اور مجھے یوں لگا کہ یہ میرے دل کی آواز ہے. لیکن جب میں نے پڑھنے کے لیے اس کے وہ ورقدانی شروع کی تو مجھے جو سٹال والا میرا دوست ہی تھا وہ کہتا ہے جی ڈاکٹر صاحب آپ نے آج پرویز کو پڑھنا ہے. تو میں چونک گیا کہ بھئی یہ کہ پرویز کی تحریر ہے. تو اس نے کہا جی ہاں یہ پرویز کی تحریر ہے. تو میں نے کہا یار یہ تو مطلب مجھے تو بڑی اٹریکٹ کر رہی ہے, میں نے تو کبھی پڑھا ہی نہیں ان کو. تو کہتے ٹھیک ہے پھر آپ لے جائیں. تو میں نے کہا کتنے پیسے؟ کہتے بھی اس کو تو پڑھتا ہی کوئی نہیں, یہ فری میں ہی لے جائیں. تو یہ میرا پہلا تعارف تھا پرویز صاحب کے ساتھ. اس کے بعد جب میں نے جیسے جیسے پڑھا تو مجھے لگا کہ یہ میرے اندر کی آواز ہے. دیکھیں اگر اس سوال کے جواب میں دو باتیں میرے ذہن میں آتی ہیں کہ تحریری طور پہ اور جو کہہ لیں کہ لٹریچر کا نیٹ پہ بھی بہت زیادہ اب چڑھ چکا ہے, کتابیں تو چھپتی رہتی ہیں, اس حوالے سے تو ان کو شکوہ نہیں کیا جا سکتا. لیکن ایک جو لائن ڈرا کر کے کہ ایک آدمی پہلے کسی اور عالم دین کو فالو کر رہا ہے, وہ کیوں پرویز صاحب کو فالو کرے؟ کہ ایک مسافر ہوتا ہے, ایک آوارہ گرد ہوتا ہے. تو مسافر کی منزل ہوتی ہے, آوارہ گرد کی منزل کوئی نہیں ہوتی. مسافر بھی تھکتا ہے, سفر کرتا ہے, لیکن شام کو وہ اپنی منزل پہ پہنچ جاتا ہے کیونکہ اس کے پاس ٹارگٹ ہوتا ہے. لیکن مسافر کے آوارہ گرد کے پاس ٹارگٹ کوئی نہیں ہوتا, وہ گھومتا ہے پھرتا ہے, تھکتا ہے وہیں کا وہیں. تو مجھے سب سے پہلے تو یہ طے کرنا ہے کہ پرویز صاحب نے جو دین کا اصل شکل دکھائی ہے, کیا فرق پڑے گا اس سے اگر اس پہ عمل کر لیا جائے؟ کیا فرق پڑے گا اگر میں پرویز صاحب کو چھوڑ کے تو فرقہ واریت کے مختلف جو گروہ ہیں ان کو فالو کرتا ہوں؟ ان کے پاس کیا چیز نہیں ہے اور پرویز صاحب کے پاس وہ ہے. تو میں پہلے دنیا کو وہ نقشہ کیوں نہ دکھاؤں کہ اسلام کو کیوں مانا جائے. پھر ہمیں سمجھ آئے گی کہ اگر یہاں پہ کوئی پرویز صاحب کی طرف جاتا ہے تو اس کے پیچھے کیا ہے. اس کے پیچھے یہ ہے کہ پرویز صاحب نے اصل اسلام کی بات کی ہے کہ اے اہل اسلام, آپ گروہوں میں بٹ کے اس روشنی سے محروم رہ گئے ہو جس روشنی کی طرف پرویز صاحب بلا رہے ہیں. پہلے اسلام کی یونیکنیس کو کہ کیوں اسلام یونیک ہے دنیا کے دوسرے مذاہب سے. یہ دین ہے, یہ مذہب نہیں ہے. مجھے بتانا پڑے گا, اس فرق کو واضح کرنا پڑے گا. اس کے بعد بھی جب میں پرویز صاحب کی طرف آؤں گا تو وہ اسلام سے سب سے قریب جڑے ہوئے مجھے نظر آتے ہیں. یہ میں اپنی سوچ بتا رہا ہوں کہ پہلے تو میں واضح کروں کہ دین پہ عمل کرنے سے ملتا کیا ہے, مجھے کیا ملے گا اور انسانیت کو کیا ملے گا. کیا فرق ہے یہودیت میں اور اسلام میں, کیا کمی رہ گئی ہندوازم میں اور کیا اضافہ ملا, کیا خوبی آئی اسلام کے اندر کہ تم محروم ہو اس چیز سے جو میرے پاس ہے, یعنی کہ یونیکنیس آف اسلام. اسلام میں کیا نیا پن ہے, کیا ایسی چیز ہے جو صرف اسی میں ہے, تمہارے پاس نہیں ہے. اگر دین پہ عمل ہو جائے تو اس کے ثمرات جب دنیا کو ملتے ہیں ان کا عکس نظر آتا ہے. ایک گروہ جس جگہ پہ رہتا ہے تو ہمارا اللہ نے تو فرمایا نا کہ مجھے دین اسلام پسند ہے, یعنی ایسا طرز زندگی جس سے سلامتی پیدا ہوتی ہے. تو اہل اسلام جہاں پہ ہوں گے سلامتی ہوگی, خیر ہوگی, وسعت ہوگی, کشادگی ہوگی. اور جہاں پہ اللہ کی وحی پہ عمل نہیں ہو رہا, اپنی خواہشات پہ عمل ہو رہا ہے, وہاں پہ فساد ہوگا.
दुनिया रोती पीटती नज़र आएगी। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।